آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بڑی مختصر سی ایک پریس کانفرنس میں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سے میرے دوست کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی اور بہت سے دوست صبح سے مجھے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اعظم خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے تو اس پہ آپ تبصرہ دیجئے. ابھی میں جب سیڑھیاں بھی چڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ کیمرہ لے کے کہہ رہے تھے بیان دیں, تو میں نے کہا سب کے ساتھ میں اکٹھا ہی سامنے آپ کے حاضر ہو جاتا ہوں. دیکھیں اس بیان پہ تو آپ کے سوالات جو ہیں آپ پوچھیں گے میں ان کا جواب دوں گا, لیکن اصل بات جو ہے وہ تو آپ نے بڑا خاکہ دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہے, کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. تو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بات تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہی کہ جناب میں آپ کے سامنے یہ ہزاروں کے جلسے میں آیا ہوں اور اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف کے بہاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا. یہ تو عمران خان نے نہیں کہا. وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے, وزیر اعظم پہ بھی ہے, اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا, اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا, گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا. تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا, یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا. اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں, تو جواب آپ کے سامنے ہے, کلپس آپ کے سامنے ہیں, اخباری تراشے آپ کے سامنے ہیں, پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق, اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے, مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی. آپ جب اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ کا, ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں, وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا, کسی پہ عیاں نہیں کروں گا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی, انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا. تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں, یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں, تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے. مگر اگر اس کو گم کریں, مس پلیس کریں, تو اس کی سزا 3 سال ہے. یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے, میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے, اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے, سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو, یعنی وزیر خارجہ, سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں, وزیر اعظم, اور شاید ایک آدھ اور, اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو. تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا, اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا, کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو, کیا یہ قانون کی
دھجیاں اڑائی گئیں، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا. ہمارا یہ کام نہیں، یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے، اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں، بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. مگر ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی، اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت، ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے، پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا، ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے، اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام، ڈیوڈ فینٹن، اور اس کو گوگل کریں، اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف، اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف، اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہا ہے، تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟